آج کی کہانی صرف ایک ویران مکان کی بات نہیں، یہ ان احساسات کی بات ہے جو انسان دیکھ نہیں سکتا مگر نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ خوش آمدید ہورفائنگ اسٹوریز میں، جہاں ہم آپ کو لے جاتے ہیں حقیقت کے اس حصے کی طرف جسے اکثر لوگ ماننے سے ڈرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کراچی کے ایک خالی گھر کی، جہاں ایک فیملی نے نیا آغاز سوچا، مگر گھر میں انہیں کچھ عجیب و غریب احساس ہوا۔ اگر آپ سچے واقعات، پرسرار کہانیاں اور چھپے ہوئے سچ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ چلیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے جب فاروق میرے شوہر نے یہ گھر دیکھا تھا تو مجھے بہت پسند آیا تھا۔ کراچی کے ایک پرانے اور پرسکون علاقے میں سرخ اینٹوں سے بنا ہوا کئی کمروں والا یہ کشادہ بنگلہ واقعی خوابوں کی تعبیر لگتا تھا، مگر اس کی خوبصورتی میں ایک عجیب سی اداسی بھری ہوئی تھی، جیسے یہ گھر بہت لمبے عرصے اپنی اصلی باسیوں کا انتظار کر رہا ہے۔ گھر کے بالکل اوپر چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس کے دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا۔ یہ گھر کافی عرصے خالی رہا تھا، شاید اس لیے کہ تھوڑا سا اجاڑ لگتا تھا۔ فاروق نے کہا تھا، لیکن دیکھو کتنا پرسکون اور کشادہ ہے۔ فاروق دراصل میرے شوہر لاہور میں جاب کرتے تھے، وہ ہمیں اس مکان میں شفٹ کر چلے گئے۔ فاروق کے جانے کے پہلے 2 راتیں بظاہر معمول کے مطابق گزر گئیں، لیکن تیسری رات کا معاملہ شروع ہوا۔ میں نیند کی کھائی میں ڈوب رہی تھی کہ اچانک کسی تیز دھاتی شے کے ٹکرانے اور پھر چھت پر گرنے کی برتنوں کی آوازوں سے اٹھ بیٹھی۔ آواز بہت تیز تھی، آواز کچن کی طرف سے بھی آ رہی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھی اور کچن کی طرف گئی۔ کچن کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے پانی کے ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میری سانسیں رک گئیں۔ کیبنٹس تمام تر کھلے ہوئے تھے اور نیچے برتن پڑے ہوئے تھے۔ کچھ کانچ کے برتن ٹوٹے ہوئے تھے اور کچھ بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر بہت دل دہلا دینے والا تھا کیونکہ گھر میں میرے اور بچیوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ فرش پہ بھی پانی اچھا خاصا گرا ہوا تھا، نہ جانے یہ کس طرح سے اور کس نے کیا تھا۔ اس وقت میں کیا کر سکتی تھی؟ تیز قدموں سے کمرے کے اندر آئی، دروازہ بند کر لیٹ گئی۔ صبح جب ہمت کر کے کچن میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی برتن نہیں تھا، مطلب کہ فرش پہ کوئی برتن نہیں پڑا ہوا تھا، پانی نہیں پڑا ہوا تھا، سب کچھ صاف ستھرا یوں ہی رکھا ہوا تھا، جیسے رات کا وہ پہر خواب تھا۔ یہ سمجھنے سے میں قاصر تھی۔ پھر ایک رات میں نے چھت سے آواز سنی، یہ برتنوں کی آواز سے بھی زیادہ ڈراؤنی تھی، جیسے کوئی بھاری فرنیچر چھت سے گھسیٹ رہا ہو، پلنگ ہو یا الماری چھت سے گھسیٹ رہا ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چھت کو کوئی بڑے ناخنوں سے خروچ رہا ہو۔ وہ دل دہلا دینے والی آوازیں تھیں۔ بچیاں میرے پاس ہی سو رہی تھیں۔ ایک بیٹی میری 12 سال کی تھی، ایک 8 سال کی اور ایک 10 سال کی۔ ہم تینوں ایک ہی روم میں بیڈ پر لیٹ کے سو رہے تھے۔ بچیاں تو گہری نیند سو رہی تھیں، لیکن میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں بہت خوف زدہ ہوئی کہ جیسے تیسے یہ رات گزرے تو پھر صبح میں اپنے ہسبینڈ سے بات کروں، فاروق سے، تاکہ وہ اس مسئلے کا حل نکال سکیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے فاروق سے بات کی تو فاروق نے کہا کہ شاید تمہارا وہم ہو، لیکن تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے کسی میڈ کا انتظام کرتا ہوں۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ فاروق نے نجمہ نامی عورت کو بھیج دیا میرے پاس، جو تقریباً 40 سال کی تھی۔ نجمہ
بہت دیندار اور بہت اچھی عورت تھی۔ ایک رات جب ہم سب ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے تو وہی آوازیں دوبارہ شروع ہو گئی۔ کچن سے شور، پھر چھت سے گھسیٹنے کی آوازیں۔ نجمہ بھی اچانک بیدار ہو گئی۔ یہ کوئی انسان نہیں ہے، انسان ایسا نہیں کرتے۔ وہ پریشان ہو کر بولی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ان چیزوں کو محسوس نہیں کرو اور سو جاؤ، صبح دیکھتے ہیں۔ اگلے دنوں اور بھی مسئلے بڑھ گئے۔ اب وہ صرف آوازیں یا نقل و حرکت نہیں تھی، اب چیزیں غائب ہونی شروع ہو گئیں۔ کبھی میں بیڈ پر لیٹی ہوتی تو محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے پاؤں کے پاس کھڑا ہے۔ کبھی میرا ہاتھ کچن کے سنک میں پایا جاتا، اور سب سے زیادہ ڈراؤنی بات کہ جب میں کھانا پکانے کے لیے ڈرا کھول کر چھری ڈھونڈتی تو چھری کہیں نہیں ملتی، حالانکہ چھری کا سیٹ تھا پورا کا پورا غائب ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں گیا۔ بہت ڈھونڈا گیا کچن میں ہر جگہ، لیکن نہیں مل پایا وہ۔ اگلے دن جب کچن میں اٹھ کر گئے تو وہ لائن سے پورا سیٹ چھریوں کا رکھا ہوا تھا۔ کچھ عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے تھے۔ ایک سب سے خوفناک بات تو یہ ہوئی کہ ایک دن میری بڑی بیٹی سارہ میرے پاس آئی اور پوچھا، امی رات کو وہ آنٹی کون تھی جو ہمارے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، جن کے لمبے لمبے بال تھے اور وہ سفید ساڑی پہنے کھڑی ہوئی تھی؟ نجمہ بھی اس کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ بی بی ہمیں کسی بزرگ کے پاس جانا چاہیے، یہ گھر کچھ ہے، اس گھر میں کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم نے محلے کے ایک معروف بابا جی سے مشورہ کیا، مگر ان کی دعاؤں کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہوتی رہی، جیسے کبھی کوئی چیز غائب ہو جاتی، کچھ سائے نظر آنا، یہ سب چلتا ہی رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ میرے اور میری بچیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اپنے گھر کا ہر طرف سے ممکن اور دائمی سکون چاہیے تھا۔ میں نے نجمہ سے مشورہ کیا اور پھر محلے کی جامع مسجد کے مولانا صاحب کے بیٹے سے رابطہ کیا، جو باعلم اور پرہیزگار حافظ القرآن تھے۔ وہ 3 دن تک روزانہ گھر آئے۔ انہوں نے ہر کمرے میں تلاوت قرآن پاک کی، ہر کونے میں اللہ کا کلام پڑھ کے پھونکا، خاص کر باورچی خانے میں اور چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے پاس کلام الہی کا نور پھیلا دیا۔ لیکن جب مولانا صاحب کے بیٹے رخصت ہونے لگے تو وہ دروازے پر رکے اور میری طرف دیکھ کر کہا۔ مولانا صاحب کے بیٹے نے نرمی اور پرسکون لہجے میں کہا، بی بی میں نے اس گھر میں کلام الہی کا حصار کھینچ دیا ہے۔ قرآن پاک کی برکت سے ہر کونے، ہر در و دیوار پر اللہ کی رحمت اور اطمینان چھا گئی ہے، اور ہنگامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ وہ ذرا رکے اور چھت کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا، مگر ایک بات یاد رکھیں، یہ گھر خالی نہیں ہے، یہاں جنات کی ایک پوری فیملی ہے جو بہت پرانے وقتوں سے یہاں رہ رہی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اب وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ میں نے اللہ کا کلام پڑھ کے پورے گھر میں پھونک دیا ہے، آپ اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزاریں، وہ اپنی موجودگی کا اظہار نہیں کریں گے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک اطمینان اور سکون اتر گیا۔ اب ہر رات ہماری پرسکون گزرنے لگی، نہ برتنوں کا شور، نہ چھت پر کسی چیز کے گھسیٹنے کی آوازیں، نہ چیزوں کے کھو جانے کا ڈر۔ سب کچھ اطمینان میں آ گیا تھا۔ گھر اب ہمارا تھا، لیکن اس کی دیواروں میں ایک خاص شراکت داری اب بھی موجود تھی، مگر یہ شراکت داری خوف پر نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے قائم ہونے والی امن پر قائم تھی۔